بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ مرفوع، اس میں مرفوع کی پہلے تعریف بیان کی صاحب کافیہ کے عبارت پر تفصیل سے صاحب شرح جامی نے کہ اس میں مرفوع وہ ہے جو فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہو۔ کس پر مشتمل ہو؟ فاعلیت کی علامت۔ اور فاعلیت کی علامت کیا کیا ہے؟ ضمہ، الف اور واو۔ ضمہ، الف اور یہ تین علامت پر جو لفظ مشتمل ہو اس کو مرفوع کہا جائے گا۔ اب ہم نے کہا تھا کہ مشتمل ہونے سے کیا مراد ہے، تو اشتمال، مشتمل ہونا، اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں فنی اعتبار سے۔ کتنی صورتیں؟ ایک صورت یہ ہے اشتمال الکلی علی الاجزاء، کل اور جز سمجھتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مکان یا یہ جامعۃ المدینہ مشتمل ہے اینٹ، گارا، سیمنٹ، پتھر پر۔ یہ کہنا درست ہے کہ نہیں؟ یہ اشتمال کیسا ہے کہ کل اپنے جز پر مشتمل ہے، اس کو کہا جائے گا اشتمال الکلی علی الاجزاء۔ کیا کہا جائے گا؟ ہاں، تو جو چیز جس چیز کو مشتمل ہے، جیسے یہ عمارت مشتمل ہے، آپ کا جسم مشتمل ہے ہاتھ، پیر، ناک پر، تو یہ ہاتھ، پیر، ناک آپ کے جسم کا یعنی جو مشتمل ہے اس کا جز ہوا نا، اور جو مشتمل ہے ہاتھ، پیر، ناک، یہ مشتمل ہے، مشتمل اور مشتمل کل، تو کل مشتمل اور جز کیا ہوا؟ مشتمل۔ یہ ہوا، اس کو کہا جائے گا اشتمال الکلی علی الاجزاء۔ کیا کہا جائے گا؟ اور ایک ہوتا ہے اشتمال الکلی علی الافراد۔ کلی سمجھتے ہیں؟ جو کثیرین متفقین پر، جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آتا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلی۔ جیسے انسان کیا ہے؟ کلی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آتا ہے۔ یعنی ایسا سمجھیے کہ جس چیز کے کئی افراد ہوں، کئی فرد ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ بولیے، کلی ہو، اس کو بھی کلی کہیں گے۔ جیسے انسان ہے، اس کے زید، عمر، بکر، دنیا میں ہزاروں افراد اس کے ہیں، تو انسان ایسا لفظ ہے، انسان ایک ایسی حقیقت ہے جس کا نفس تصور، یعنی جب ہم تصور کرتے ہیں تو ذہن میں ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی شخص آتا ہے، اس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آ جاتا ہے، یہ کلی ہے۔ کلی جن پر صادق آتی ہے وہ کلی کے افراد کہلاتے ہیں۔ جیسے انسان کلی ہے اور زید اس کا ایک فرد ہے، عمر اس کا ایک فرد ہے، بکر اس کا ایک فرد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امامہ ایک کلی ہے، امامہ کہیں گے جو سر پہ لپیٹا جائے وہ امامہ۔ تو امامہ کے افراد ہزاروں ہیں، وائٹ امامہ، گرین امامہ، آپ کے پاس والا امامہ، میرے پاس والا امامہ۔ تو یہ امامہ کے افراد ہے، یہ جو میرے سر پر ہے نا، وہ امامہ کا کیا ہے؟ امامہ کا افراد ہے، فرد ہے، افراد سے مطلب فرد ہے یہ۔ اور لفظ اور امامہ جو ہے یہ کلی ہے، تو ایک ہے کلی اور اس کے افراد، اور ایک ہے کل اور اس کے اجزاء۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں انسان اپنے افراد پر مشتمل ہے۔ کیا بول سکتے ہیں؟ انسان اپنے افراد زید، عمر، بکر پر مشتمل ہے۔ ہمارا جسم ناک، کان، آنکھ پر مشتمل ہے۔ دو بات ہو گئی۔ اور ایک تیسری مثال، تیسرا جملہ سمجھیے کہ زید علم و فضل پر مشتمل ہے۔ زید کس پر مشتمل ہے؟ علم و فضل پر مشتمل ہے۔ یہ تین مثالیں، تین جملہ آپ کاپی میں لکھ لیجئے۔ پہلا جملہ لکھیے، ہمارا جسم ناک، کان، آنکھ وغیرہ اعضاء پر مشتمل ہے۔ پہلا یہ جملہ لکھیے۔ دوسری مثال لکھیے، انسان اپنے افراد زید، عمر، بکر وغیرہ پر مشتمل ہے۔ لکھ لیے؟ اب اس کے نیچے لکھیے کہ یہ اشتمال الکلی علی الافراد کی مثال ہے۔ اشتمال الکلی یا کے ساتھ لکھنا ہے، کل نہیں لکھنا ہے، کلی لکھنا ہے۔ اشتمال الکلی علی الافراد کی مثال ہے۔ اور تیسری مثال لکھیے، زید علم و فضل پر مشتمل ہے۔ زید علم و فضل پر مشتمل ہے۔ یہ اشتمال الموصوف علی الصفت کی مثال ہے۔
دیکھیں یہ تین طرح کے استعمال ہے. پہلی مثال میں آپ کا جسم جو ہے مشتمل ہے آنکھ کان ناک پر. مثال سامنے رکھیے. تو آپ کا جسم کل ہے اور آنکھ کان ہاتھ پیر اس کا کیا ہے؟ اجزاء ہے. کیا ہے؟ افراد نہیں ہے. افراد اور اجزاء میں کیا فرق ہے پتہ ہے؟ افراد پر اس کے کلی کا اطلاق جائز. جیسے آپ انسان کا ایک فرد ہونا تو آپ کو انسان کہا جا سکتا ہے، لیکن ناک جو ہے جسم کا فرد نہیں ہے. اگر فرد ہوتا تو ناک کو کیا کہا جاتا؟ جسم کہا جاتا. حالانکہ صرف ناک کو جسم کہتے ہیں کیا؟ نہیں. تو جز کو کل نہیں کہا جاتا، لیکن فرد کو کلی کہا جاتا ہے. تو یہ دو مثال استعمال الکل علی الاجزاء کی، اور دوسری مثال انسان کس پر مشتمل ہے؟ زید امر بکر پر. تو انسان کلی ہے اور زید امر بکر اس کے کیا ہے؟ اس کے کیا ہے؟ زید امر بکر افراد ہیں. زید امر بکر اس کے کیا ہے؟ تو ہم یہاں کہیں گے یہ استعمال الکلی علی الافراد کی مثال ہے. یہ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور تیسری مثال کیا ہے کہ زید علم و فضل پر مشتمل ہے. تو کیا علم اور فضل زید کا جز ہے یا زید کا فرد ہے یا زید کی صفت ہے؟ صفت ہے. اس کو کہیں گے استعمال الموصوف علی. اب یہاں دیکھیے یہ تین مثال سمجھ میں آ گئی. اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مرفوع، اس میں مرفوع وہ ہے جو مشتمل ہو کس پر؟ کس پر مشتمل ہو؟ دیکھیے تعریف، مشتمل علی علم الفاعلیتی، جو کس پر مشتمل ہو؟ فاعلیت کی علامت پر. کس پر؟ تو اب سوال پیدا ہوگا کہ مشتمل ہو، یہ اس میں مرفوع مشتمل ہوتا ہے کس پر؟ فاعلیت کی. تو یہ فاعلیت کی علامت جو ہے، فاعلیت کی علامت یہ مرفوع کا فرد ہے یا مرفوع کا جز ہے یا مرفوع کی صفت ہے؟ جیسے وہ تین مثالوں میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جسم مشتمل ہے کس پر؟ ناک کان پر. تو ناک کان جو ہے جسم کا کیا ہے؟ اجزاء ہے. جب ہم کہتے ہیں انسان مشتمل ہے زید امر بکر پر، تو زید امر بکر انسان کے لیے کیا ہے؟ افراد ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ زید مشتمل ہے علم و فضل پر، تو علم و فضل زید کے لیے کیا ہے؟ صفت ہے. ایسے ہی جب ہم کہتے ہیں کہ اس میں مرفوع مشتمل ہے فاعلیت کی علامت پر، تو فاعلیت کی جو علامت ہے ضمہ فتحہ کسرہ، وہ اس میں مرفوع کے لیے یا تو جز ہوگا یا فرد ہوگا یا اس کی صفت ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ اس کی جو ہے یہ، تو یہاں کون سا استعمال جو ہے کہ مشتمل ہو، مشتمل جو کہہ رہے ہیں نا، تو کون سا مشتمل ہونا؟ تو یہاں پر ہے جیسے موصوف اپنے صفت پر کیا ہوتا ہے؟ بولیے مشتمل ہوتا ہے نا. جیسے زید مشتمل ہے کس پر؟ علم و فضل پر مشتمل ہے. مطلب زید میں علم اور فضل کی صفت پائی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ علم و فضل اس کا جز ہے یا اس کا فرد ہے. ایسے ہی ضمہ فتحہ کسرہ اس میں مرفوع کا جز نہیں ہے، اس میں مرفوع کا فرد نہیں ہے، بلکہ اس میں مرفوع کی کیا ہے؟ صفت ہے. دیکھیے اسی کو یوں کہا انہوں نے والمراد، یہاں سے عبارت دیکھیے، عبارت ملی نیچے، والمراد باستعمال الاسم علیہا، اور اسم کا اس پر مشتمل ہونے سے مراد ان یکون موصوفا بہا، یہ ہے کہ وہ اسم اس سے کیا ہوتا ہے؟ موصوف ہوتا ہے. اس کا کل نہیں ہوتا، اس کا کلی نہیں ہوتا، بلکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ موصوف ہوتا ہے. اب کوئی بھی اسم جو ہے ضمہ یا الف یا واو سے موصوف ہوگا تو وہ مرفوع ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا وہ؟ اب یہ موصوف ہونا کہتے ہیں یا تو لفظاً ہوگا یا کیسے ہوگا؟ تقدیراً ہوگا یا محلاً ہوگا. محلاً کا کیا مطلب؟ جاء زیدن، زید جو ہے ضمہ پر مشتمل ہے، لفظاً ہے کہ تقدیراً؟ لفظاً. جاء موسیٰ، موسیٰ جو ہے، موسیٰ کا اعراب اس میں مقصور ہے نا، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے حالت رفع میں؟ ضمہ تقدیری. کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر جو ضمہ ہے موسیٰ ضمہ پر جو مشتمل ہے، کیسے مشتمل ہے؟ ضمہ تقدیری کی لفظی تقدیری. اور جاء ھذا، ھذا معرب ہے کہ مبنی ہے؟ معرب ہے. ھذا اس میں اشارہ ہے. کیا ہے؟ ھذا اس میں اشارہ. اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے؟
مبنی ہوتا ہے، تو حاضہ پر ضمہ نہ تو لفظی ہے نہ تقدیری ہے بلکہ محلی ہے۔ کیا ہے؟ سمجھ بتا رہی کہ نہیں آ رہی؟ محلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر اس میں مبنی کے بجائے مورب آ جائے تو اس پر ضمہ آ جاتا۔ جیسے جاء فعل ہے، اس کا فاعل حاضہ بنایا، حاضہ کی جگہ اگر زید بنا دے تو کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ زید پر اعراب کیا پڑھیں گے؟ زیدن پیش آ جائے گا نا، حاضہ کی جگہ اگر زید رکھ دیں گے تو۔ لیکن حاضہ کو رکھیں گے تو حاضہ پر کوئی اعراب آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا۔ تو حاضہ پر جو اعراب ہے وہ کون سا اعراب ہے؟ محلی اعراب ہے۔ کون سا اعراب ہے؟ تو اسی کو انہوں نے کہا کہ وہ جو ضمہ ہے، جو الف ہے، اور وہ جو کیا بولتے ہیں واو ہے، یہ یا تو لفظی طور پر بھی ہو سکتا ہے، تقدیری طور پر بھی ہو سکتا ہے، یا محلی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِسْمَ مَوْصُوفٌ بِالرَّفْعِ الْمَحَلِّ، اور اس بات میں شک نہیں ہے کہ اسم جو ہے رفع محلی سے بھی موصوف ہوتا ہے۔ جب اسم مبنی ہو، جب اسم کیا ہو، تو اس میں رفع لفظی یا رفع تقدیری نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا؟ رفع محلی آئے گا۔ کیوں؟ اذ معنی رفع المحلی، اس لیے کہ رفع محلی کا معنی یہ ہے انہو فی محل، کہ اسم ایسی جگہ میں ہو، لو کانا سمہ، سمہ یعنی وہاں، کہ اگر وہاں پر معربن کوئی اسم معرب ہوتا، لکانا مرفوعا لفظاً او تقدیراً، تو وہ کیا ہو جاتا؟ لفظاً مرفوع یا تقدیراً مرفوع ہو جاتا۔ جیسے میں نے کہا جاء حاضہ، تو حاضہ پر رفع محلی ہے۔ کیوں؟ کہ اگر حاضہ کی جگہ کا یہاں پر کوئی اسم معرب آ جائے تو اس پر جو ہے ضمہ تقدیری یا لفظی آ جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ عبارت جو ہے محلی لانے کی صاحب شرح جامی نے کیوں ضرورت محسوس کی؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو قافیہ میں کیا بولتے ہیں اسم مرفوع کا جو بیان ہے، یہاں اسم مرفوع سے صرف معرب ہے، مبنی مراد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مبنی کا بیان آگے جو ہے صاحب قافیہ کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مرفوعات کا یہ جو بیان ہو رہا ہے کہ مرفوعات، مرفوع وہ ہے جو فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہو، یہاں اسم مرفوع سے مراد وہ اسم ہے جو معرب ہو، مرفوع ہو، مبنی یہاں مراد نہیں ہے، یہ بعض لوگوں نے کہا۔ تو صاحب شرح جامی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ جو معرب کی فاعلیت کی علامت جو رفع ہے، وہ رفع لفظی بھی ہو سکتا ہے، تقدیری بھی ہو سکتا ہے، اور محلی بھی، مطلب اس میں معرب بھی، اس میں معرب کے ساتھ ساتھ اس میں مبنی بھی کیا ہے؟ داخل ہے، اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں وَكَيْفَ يُخْتَصُّ الرَّفْعُ بِمَا عَدَى الرَّفْعِ الْمَحَلِّ، اور رفع کو رفع محلی کے علاوہ سے کیسے آپ خاص کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ رفع سے مراد صرف جو ہے رفع لفظی اور رفع تقدیری ہے، رفع محلی نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ رفع محلی کے علاوہ سے رفع کو خاص آپ کر نہیں سکتے ہیں۔ کہ کیوں؟ وَهُوَ يُبْحَثُ، حالانکہ اس سے بحث کی جاتی ہے، حالانکہ اس سے یعنی رفع محلی سے بحث کی جاتی ہے۔ دلیل دے رہے مثلاً ان احوال الفاعل، مثلاً فاعل کی حالت میں ہے اذا کان مضمرا متصلا، کہ جب فاعل کیا ہو؟ ضمیر متصل ہو، اور ضمیر متصل معرب ہے کہ مبنی ہے؟ ضمیر مبنی ہے نا بھائی، ضمیر جتنی ہے سب کے سب کیا ہیں؟ تو فاعل کے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور فاعل کے بارے میں کہا فاعل جب ضمیر متصل ہو، تو ضمیر متصل معرب ہے کہ مبنی ہے؟ مبنی ہے، مطلب فاعل مبنی ہے، اور ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو مطلب وہ ضمیر کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی۔ اور مبنی جو مرفوع ہوتا ہے وہ محلن ہوتا ہے کہ لفظاً تقدیراً؟ محلن ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے اعراب کو رفع محلی کے علاوہ کے ساتھ خاص کیا نہیں جا سکتا۔ وَكَيْفَ يُخْتَصُّ الرَّفْعُ بِمَا عَدَى الرَّفْعِ الْمَحَلِّ، اور رفع کو رفع محلی کے علاوہ کے ساتھ کیسے خاص کیا جا سکتا ہے؟ وَهُوَ يُبْحَثُ، حالانکہ اس سے بحث کی جاتی ہے، مثلاً ان احوال الفاعل، مثلاً فاعل کی حالت میں ہے اذا کان مضمرا متصلا، کہ جب فاعل ضمیر متصل ہو۔ تو یہ جو عبارت آگے صاحب قافیہ کی ہے اذا کان مضمرا متصلا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ فاعل مبنی بھی ہوگا، اور جب مبنی ہوگا فاعل تو وہاں رفع کون سا ہوگا؟ محلی ہوگا۔ سمجھ گئے بات کو؟ کما سیجیء، جیسا کہ یہ بات آنے والی ہے۔ خیر، اس میں مرفوع کی پہلے تعریف کر دی،
مرفوعات کا یہ ذکر چل رہا ہے، تو کتنے مرفوعات ہیں اب گنانا شروع کر رہے ہیں، اور کہا فَمِنْهُ، ان مرفوعات میں سے ایک مرفوع الفاعل کیا ہے؟ منہو میں ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ کافیہ کے والد ہے فَمِنْهُ، تو اس میں سے کس میں سے؟ مرفوعات میں سے۔ ہو ضمیر کا مرجع المرفوع کیا؟ یا ہو ضمیر کا مرجع مشتملہ میں جو ما ہے نا، ما موصوفہ، وہ ہے ما مذکر، وہی کہہ رہے فَمِنْهُ، تو اس میں سے اے من المرفوع، یا تو کس میں سے؟ مرفوع میں سے، او مما اشتمل علی علم الفاعلیت، یا ان الفاظ میں سے جو فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہو۔ تو منہو میں ہا ضمیر سے مراد یا تو المرفوع لیجئے یا ما موصوفہ لیجئے، دونوں چلے گا۔ تو اس میں سے الفاعل ایک کیا ہے؟ فاعل ہے۔ وَإِنَّمَا قَدَّمَهُ، اب یہ الفاعل یہ کافیہ کی عبارت ہے۔ اب یہ پوری عبارت کن کی ہوگی؟ شرح جامی کی۔ وہ یہ سمجھائیں گے آپ کو کہ مرفوعات تو 12 ہیں۔ کتنے مرفوعات ہیں؟ 12 میں سے جب گنانے کی باری آئے تو سب سے پہلے کس کو گنا رہے ہیں؟ فاعل میں کون سے سرخاب کے یہ کیا بولتے ہیں، فاعل میں کون سی جو ہے وہ ایسی بات ہے کہ اس کو پہلے بیان کیا گیا؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا وَمِنْهُ الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ، کہ انہی مرفوعات میں سے کیا ہے؟ مبتدا اور خبر کو پہلے ذکر کیا جا سکتا تھا، فاعل کو ہی پہلے ذکر کیوں کیا گیا؟ تو جواب یہ دے رہے ہیں کہ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَدَّمَهُ، اور اسی کو مقدم کیا، لِأَنَّهُ أَصْلُ الْمَرْفُوعَات، اس لیے کہ یہ جو فاعل ہے کیا ہے؟ مرفوعات 12 جو مرفوعات ہے نا، اس میں سب سے اوریجنل مرفوع کون سا ہے؟ اصل مرفوعات فاعل ہے عند الجمہور، جمہور نحویوں کے نزدیک۔ مطلب کچھ نحوی ایسے بھی ہیں جن کو اس سے اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل مرفوع فاعل نہیں ہے۔ بعض نحوی کیا کہتے ہیں؟ اصل مرفوع فاعل، لیکن جمہور نحویوں کے نزدیک چونکہ فاعل کیا ہے؟ اصل مرفوع اس طور پر ہے لِأَنَّهُ جُزْءُ الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ، اس لیے کہ فاعل جو ہوتا ہے کس کا جز ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ کا ہوتا ہے، الَّتِي هِيَ أَصْلُ الْجُمَلِ، اور جملہ فعلیہ تمام جملوں کی کیا ہے؟ اصل ہے۔ اسی سے جملہ اس میں بنے گا نا، فعل سے ہی اس میں بنتا ہے نا، اور یہ جملہ فعلیہ جملہ اس تمام جملوں کی اصل ہے۔ ایک دلیل یہ ہوئی فاعل کے اصل مرفوعات ہونے کی پہلی دلیل کیا ہے؟ کہ فاعل جز ہوتا ہے جملہ فعلیہ کا، اور جملہ فعلیہ تمام جملوں کی کیا ہے؟ اس لیے فاعل بھی اصل ہے، ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ وَلِأَنَّ عَامِلَهُ أَقْوَى مِنْ عَامِلِ الْمُبْتَدَإِ، جھگڑا کس پر ہے سمجھیے؟ جھگڑا اس پر ہے کہ اصل مرفوع فاعل ہے کہ مبتدا ہے، تو یہ دونوں کی شان میں اختلاف ہے کہ سب سے اوپر کون ہے، باقی سب نیچے ہیں مرفوعات، 10 مرفوعات اس کے نیچے ہیں، یہ دو میں سے زیادہ شان والا کون ہے؟ تو ابھی جمہور کے نزدیک کس کو زیادہ شان حاصل ہے؟ فاعل کو، لیکن بعض لوگوں نے کیا کہا ہے؟ مبتدا کو بھی۔ تو جواب دے رہے ہیں، جمہور کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں، مبتدا فاعل سے بہتر نہیں ہے، فاعل مبتدا سے بہتر ہے۔ کیسے؟ کہ فاعل کا جو عامل ہے، فاعل میں کون عمل کرتا ہے؟ فعل، اور فعل سب سے قوی عامل ہے۔ فعل کیسا عامل ہے؟ فعل کے بعد قوی عامل اسم، اور اسم کے بعد کمزور عامل حرف ہے، یعنی عمل کرنے میں سب سے طاقتور کون ہے؟ فعل ہے، اور فاعل کا عامل کون ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے، اور مبتدا کا کوئی عامل ہوتا ہے کیا؟ عامل وہاں لفظی طور پر ہوتا ہے، نہ اسم لفظاً ہوتا ہے، نہ حرف ہوتا ہے، نہ فعل ہوتا ہے، بلکہ اس کا اسم تو پوشیدہ ہوتا ہے، مطلب مانوی ہوتا ہے، پوشیدہ نہیں بولیں گے، مانوی ہوتا ہے، تو مانوی عامل سے لفظی عامل زیادہ قوی ہے۔ تو فاعل جو ہے لفظی جو قوی عامل ہے، اس میں بھی فعل کا معمول ہے۔ کس کا معمول ہے؟ کہتے وَلِأَنَّ عَامِلَهُ أَقْوَى، اور اس لیے کہ فاعل کا عامل زیادہ قوی ہے من عامل المبتدائی، کس کے عامل سے؟ مبتدا کے عامل سے۔ اور قیلہ کے ذریعے سے وہ جو کچھ نحوی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، فاعل سے بہتر کون ہے؟ مبتدا، اس کی وجہ وَقِيلَ أَصْلُ الْمَرْفُوعَاتِ الْمُبْتَدَأُ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرفوعات کی اصل کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ دلیل کیا سمجھے؟ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، اس لیے کہ مبتدا باقی ہے اس اصل پر جو مسند الیہ میں جو اصل ہے، اس اصل پر۔ مطلب کیا؟ جملہ جو بنتا ہے ایک مسند ہوتا ہے اس میں، اور ایک مسند الیہ۔ مسند الیہ زیادہ عمدہ ہوتا ہے جملہ میں، کون؟
اور جو زیادہ عمدہ اس کو پہلے آنا چاہیے. کہاں آنا چاہیے؟ تو مبتدا پہلے آتا ہے، لیکن فاعل کبھی پہلے آتا ہے کیا؟ فاعل ہمیشہ کب آئے گا؟ تو پہلے آنے میں مبتدا زیادہ بہتر ہے کس سے؟ فاعل سے، کہ فاعل پہلے آ ہی نہیں سکتا. تو مسند الیہ میں اصل یہ ہے کہ وہ پہلے آئے. فاعل بھی مسند ہوتا ہے، مبتدا بھی کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے. لیکن فاعل مسند الیہ تو ہے لیکن پہلے، اور مبتدا مسند الیہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ پہلے بھی آتا ہے. لأنہ باق علی ما هو الاصل فی المسند الیہ، اس لیے کہ مبتدا اس اصل پر باقی ہے جو مسند الیہ میں ہے، وہ التقدم، اور وہ اصل کیا ہے؟ آگے ہونا، پہلے ہونا. بخلاف الفاعل، بخلاف کس کے؟ فاعل کے. ایک دلیل مبتدا کے اصل ہونے کی یہ دلیل دی جا رہی ہے. دوسری دلیل یہ دی جا رہی ہے وَلِأَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِكُلِّ حُكْمٍ جَامِدٍ وَمُشْتَقٍ فَكَأَنَّهُ أَقْوَى بِخِلَافِ الْفَاعِلِ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْمُشْتَقِّ. کہتے ہیں فاعل جو ہوتا ہے نا وہ صرف مشتق، اس میں مشتق کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ یعنی جو فعل سے نکلا ہے، جو اسم اسی کا فاعل ہو سکتا ہے نا. اور مبتدا جو ہے نا وہ مشتق بھی ہو سکتا ہے اور غیر مشتق جامد بھی ہو سکتا ہے. جیسے رجلن جو ہے نا، رجلن مبتدا ہو سکتا ہے لیکن رجلن کا کوئی فاعل نہیں ہو سکتا. رجلن فاعل ہوگا، رجلن کا کوئی فاعل نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس پر حکم کیا جائے گا ہر طرح کے جامد اور مشتق کا بھی. یعنی اس کا جو مسند ہوگا، مبتدا کا جو مسند ہے وہ جامد بھی ہو سکتا ہے، مشتق بھی ہو سکتا ہے. لیکن فاعل کا جو مسند ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مشتق ہوگا، فعل ہوگا یا اسم ہوگا. وَلِأَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِكُلِّ حُكْمٍ جَامِدٍ وَمُشْتَقٍ، اور اس لیے کہ اس پر حکم لگایا جاتا ہے ہر طرح کے اسم جامد اور مشتق کا. فَكَانَ أَقْوَىٰ، تو مبتدا زیادہ قوی ہوگا. بخلاف الفاعل، بخلاف فاعل کے. لِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْمُشْتَقِ، اس لیے کہ فاعل پر حکم نہیں لگایا جاتا مگر کس کے ذریعے سے؟ مشتق کے ذریعے سے. یہاں تک فاعل اور مبتدا کے اصل ہونے کی بات مکمل ہوگی. اب وَهُوَ سے فاعل کی تعریف کی جا رہی ہے. کیا کی جا رہی ہے؟ فاعل کی تعریف کی جا رہی ہے. اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. صلو علی الحبیب.